السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ تو آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، اور اس طرح کے واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل شاہین وائس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک تھی، اور تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکا دیا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لو۔ تو لوگوں نے کچھ بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کی یاد میں اس کا بت بنا لیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہیں ہوئی، لیکن کچھ نسلوں بعد کے لوگ آہستہ آہستہ ان بتوں کو پوجنے لگ گئے۔ کفر اور شرک عام ہو گیا، اور ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ نے دنیا میں نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت انسانوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، اور نوح علیہ السلام کی عمر بھی تقریباً 950 سال ہوئی۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو، اس سے پہلے کہ ان لوگوں پر دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تو تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو، تو اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کرتے تھے۔ دن رات لوگوں کے گھروں اور اجتماعات میں جا کر انہیں دعوت دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو تنہا بلا کر اور اجتماعوں میں جا کر سمجھاتے تھے، یہاں تک کہ انہیں یہ کرتے کرتے 950 سال گزر گئے، اور صرف چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق بناتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اس کو لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم سال در سال برائی میں آگے بڑھتی گئی، اور نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی، اور کوئی ایمان نہ لایا، صرف کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ پھر جب اللہ نے وحی کر دی اور انہیں بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو کسی منکر کو اس روئے زمین میں زندہ نہ چھوڑ، اور مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بہت بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں گے۔ تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے آس پاس کوئی درخت بھی نہیں تھا، اور نہ ہی پانی کا کوئی نام و نشان تھا۔ پھر آپ نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا بہت مذاق بناتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ کیسا مجنون ہے، یہ کیسا دیوانہ ہے جو پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی بنا رہا ہے۔ دوستو، دھیرے دھیرے بہت محنت کے بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی، اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کو جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ دوستو، یہ کشتی 3 منزلہ بنائی گئی تھی، اور ہر منزل میں ایک دروازہ تھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین میں سے پانی کھول دیا اور سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے انسانوں اور جانوروں کو غرق کر دیا۔ دوستو،
اس طوفان نے بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی اپنی گود میں سمیٹ لیا، اور ان بڑی بڑی موجوں کے اوپر صرف ایک کشتی باقی تھی جس میں صرف 80 لوگ سوار تھے، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا کو دوبارہ آباد کیا تھا اور نسل انسانی کو بچایا تھا۔ لیکن اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر سوار نہ ہوا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ اے میرے بیٹے، اس کشتی میں آ جاؤ اور کافروں کا ساتھی مت بنو، لیکن اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، آج اللہ کے حکم سے کچھ بھی بچنے والا نہیں ہے، صرف وہی بچے گا جس پر اللہ رحم کرے گا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو ابھی چل ہی رہی تھی کہ ایک طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ پکار اٹھے کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں میں سے بہترین حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا، کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہیں۔ نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی اور فرمایا اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خرابی والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور سارے جانوروں کی نسل کو لے کر پانی کی تیز لہروں پر بلندی سے چل رہی تھی، مگر زمین پر موجود ہر چیز، انسان، جانور، پرندے سب غرق ہو چکے تھے۔ ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا تھا، اگر کوئی بچا تھا تو وہ تھے کشتی والے۔ نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی 6 مہینے تک اس کشتی میں رہے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا اور اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل جائے، تو زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیے، آپ سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ پھر صرف نوح علیہ السلام سے آگے کی نسل شروع ہوئی اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی نسل باقی نہ رہی۔ سارے جانوروں کی نسلیں بھی یہیں سے آگے بڑھی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، شام، حام اور یافیس، جن سے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ شام کی اولاد گندمی رنگ کی تھی۔ عرب ممالک سیریا، فلسطین اور اسرائیل کے لوگ شام کی اولاد ہیں۔ حام کی اولاد کالی رنگت کی تھی۔ افریقہ، آسٹریلیا، انڈیا اور سوڈان کے لوگ حام کی اولاد ہیں۔ گوری رنگت کے لوگ یافیس کی اولاد ہیں۔ چائنا، جاپان، کوریا اور یورپ کے لوگ یافیس کی نسل ہیں۔ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے برباد کر دیا گیا تھا، اس کا نام کنان تھا، اور اس سے کوئی نسل آگے نہیں بڑھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسی اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے فرما برداروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے، پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ سائنسدانوں نے ترکی میں اس کشتی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کے باقی رکھا ہے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ دوستو، نوح علیہ السلام کی یہ کشتی ایک بہت بڑا خلاصہ ہے اس پورے واقعے کا۔ تو یہ تھا نوح علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔